بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے عباس حسنین اور میں پوڈ کاسٹ سیریز کی ایپیسوڈ 5 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں. آج کا ہمارا موضوع 76واں یوم آزادی ہے. 76ویں یوم آزادی کے موقع پر آج ہمارے ساتھ دو اہم مہمان موجود ہیں جن سے ہم گفتگو کریں گے. سب سے پہلے میں دونوں مہمانوں کا تعارف کروا دیتا ہوں. میرے ساتھ ریٹائرڈ سول سرونٹ، معروف کاروباری، سماجی اور سیاسی شخصیت جناب امتیاز احمد موجود ہیں. اس کے علاوہ میرے ساتھ بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر ادیب جناب ایاز مفتی صاحب موجود ہیں. ہم دونوں مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. امتیاز صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے ہے اور وہ سوال بڑا بنیادی نوعیت کا ہے. آج کل کی جو نوجوان نسل ہے وہ ایک سوال پوچھتی نظر آتی ہے. ان کے ذہن میں ایک الجھن ہے اور وہ الجھن یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں تقریباً پاکستان سے ڈبل مسلمان آج بھی رہتے ہیں اور دنیا کی دیگر ریاستوں میں بھی مسلمان رہ رہے ہیں، چاہے وہ ریاستیں مسلم ہو یا غیر مسلم ہوں. تو وہ ایسی کیا وجوہات تھیں جو ہمیں پاکستان کے قیام کی ضرورت محسوس ہوئی؟ ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیں. سوال آپ کا غیر معمولی ہے اور آج کی جو نئی نسل یہ سوال پوچھتی ہوئی نظر آتی ہے تو جب ہم نوجوان تھے تو اس سوال کا سامنا جو ہے ہمیں بھی کرنا پڑا تھا. اس زمانے کے بزرگ جو ہے بہت سے بزرگ جو ہے وہ پاکستان بننے کے جواز سے اتفاق نہیں کیا کرتے تھے، لیکن وقت اور مشاہدے نے آج عمر کے اس حصے میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ قائد اعظم اور اس زمانے کے ہمارے جو مسلم اکابرین ہیں، سر سید احمد خان، علامہ اقبال، ان کا علیحدہ وطن کا مطالبہ درست تھا. کیونکہ موجودہ صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو باوجود اس کے کہ وہ ایک بڑی تعداد میں وہاں موجود ہیں، لیکن وہ حقوق حاصل نہیں ہیں جو باوجود کچھ مشکلات کے جو پاکستان میں مسلمان کو آزادی اور حقوق میسر ہیں، ہندوستان میں ایسا نہیں ہے. تمام تر نچلی ملازمتوں کے لیے مسلمانوں کو منتخب کیا جاتا ہے اور وہ بھی بہت مشکل سے. دیگر اداروں میں بھی مسلمانوں کو کی اس طرح سنوائی نہیں ہوتی، معاملات بہتر کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی جس طرح آئین میں ان کے موجود ہے یا لکھا ہوا ہے. اس کے برعکس ہم یہاں پاکستان میں نے کہا نا کہ کچھ مشکلات ضرور ہیں، لیکن بہرحال وہ آزادی ہمیں میسر ہے. جیسے میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، ہمارا جو تہوار ہے عید الاضحیٰ کا، جس آزادی کے ساتھ وہ ہم یہاں مناتے ہیں، بھارت میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اچھا امتیاز صاحب، اس سے پہلے کہ آپ مزید روشنی ڈالیں، ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان بنیادی طور پہ اپنے آپ کو ایک سیکولر ریاست کہتا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ دوسری اکائیوں کے مذہبی رسومات میں رکاوٹ ڈالتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ان کا ایک نمائشی وہ ہے جس کو کہنا چاہیے پرسپیکٹس کہہ لیں کہ وہ اس کو جو ہے اس کا وہ پرچار کرتے ہیں. بنیادی طور پہ شروع میں جب کانگریس کی حکومت رہی تو وہاں وہ ضرور مسلمانوں کو کچھ نہ کچھ ایکوموڈیٹ کیا کرتے تھے، لیکن اٹل بہاری واجپئی کی حکومت آنے کے بعد، یا کہنا چاہیے نہرو خاندان یا کانگریس کی حکومت کے خاتمے کے بعد، صورتحال یہ اکثر تبدیل ہو گئی. اور جیسا کہ ہمارے مسلم اکابرین سمجھتے تھے، ان کا اندازہ درست نکلا کہ پھر یہ بھارت تیزی سے جو ہے ہندو ازم
या हिंदू परस्ती कह लें, तेज़ी से जो है वो उस तरफ गामजन हो गया। और अब वहाँ मुसलमान ही नहीं, दीगर अक़लियतों के भी जो है हुकूक का इस तरह ख्याल नहीं रखा जाता जिस तरह होना चाहिए। जी इम्तियाज़ साहब, हम आपकी तरफ वापस आते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि गुफ्तगू में मैं जनाब अयाज़ मुफ्ती साहब को शामिल करूं। तो यही सवाल लेकर अयाज़ साहब मैं आपकी तरफ आता हूं कि आप ज़रा रोशनी डालें कि आपके नज़दीक जब हिंदुस्तान में करोड़ों की तादाद में मुसलमान आज भी आबाद हैं, और जैसे मैंने पहले कहा कि दुनिया की दीगर रियासतों में भी एक कसीर तादाद में मुसलमान आबाद हैं, तो वो क्या ज़रूरत थी, वो क्या ऐसी वजूहात थीं जिनकी बुनियाद पे हमारे पाकिस्तान के मुस्लिम लीग के लीडर जनाब कायद आज़म ने एक अलग रियासत का मुतालबा किया? वो क्या वजूहात थीं, ज़रा इसके ऊपर रोशनी डालें। जी अस्सलाम वालेकुम। अब्बास हसनैन साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यानी ऑन बोर्ड लिया ऑल द वे फ्रॉम USA। और दूसरा ये है कि 76वां यौम आज़ादी आपकी विसासत से मैं आपको भी और आपकी टीम को और ख़ुसूसन मिल्लत पाकिस्तान को इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें ये 76वां यौम आज़ादी नसीब किया है। और यकीन जाने अब्बास भाई के ओवरसीज़ के दिल भी बिल्कुल उसी तरह धड़कते हैं, उसी तरह वो दर्द वो चीज़ फील करते हैं जो आप यहाँ पर बैठे फील कर रहे होते हैं। अब यकीन जाने सुबह उठते ही पहला मेरा काम क्या होता है, ख़बरें देखना, और दुआ करता हूँ या इलाहुल आलमीन कोई अच्छी खबर ऐसी वतन के हवाले से मिले कि दिल खुश हो जाए। अब रहा ये कि आपने जो पहला सवाल किया है, वो सवाल ये है कि क्या वो जो पाकिस्तान बनाने का फ़ैसला था, करोड़ों वहाँ पर पाकिस्तानी ऑलरेडी मौजूद थे, यानी हिंदुस्तानी दूसरे लफ्ज़ों में, उसके बावजूद पाकिस्तान बनाने का जो नज़रिया था, क्या वो दुरुस्त था? क्या हमें हिंदुस्तान में ही रहना चाहिए था, या हमें क्यों आखिर एक अलग मुल्क की ज़रूरत पेश आई? तो इस ज़मीन में मेरा नुक्ता नज़र ये है कि इसके दो जवाब हैं। एक तो जवाब बहुत डायरेक्ट है, और वो ये है हालात हाज़रा की रूह से अगर आप देखें ना अब्बास भाई, देखें कि आज हिंदुस्तान किस नहज में खड़ा है। हिंदुस्तान जो है वो हिंदुत्वा की यानी अपने उस नज़रिए को प्रमोट कर रहा है। हिंदुत्वा क्या है कि न सिर्फ मुस्लिम बल्कि तमाम तर जो मज़ाहिब हैं, खा वो यहूद व नसारा हो, चाहे वो वहाँ का कोई भी सिख हो या कोई भी हैबिटेंट हो जो नॉन हिंदू हो, तो वो उसको ज़बरदस्ती हिंदू बनाने में बिलीव रखते हैं। मसाजिद आपकी ढा देते हैं, ये बाबरी मस्जिद का वाक़या आपके सामने है, और उसमें उनको बज़ोर क़ुव्वत मुसलमान बनाने के लिए वो किस तरह की चीज़ें करते हैं। आपको मालूम है कि जिस तरीके से बेदरेग लोगों का कत्लेआम होता है, जिस तरह लोगों को मारा जाता है, लिंचिंग की जाती है, तो उसके बाद मेरा ख्याल है ये सवाल बनता नहीं है कि मुसलमानों को आखिर अलहदा एक मुल्क बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई थी। और दूसरा जवाब ये है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जो पहली कोशिश थी, मुसलमान हमेशा कोशिश करते हैं कि सब लोगों के साथ एक अमन से रहा जा सके, और कायद-ए-आज़म ने बड़ी कोशिश की। आपको तो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर कहा गया था कांग्रेस की जानिब से, आप कांग्रेस के मेंबर थे, लेकिन आपने देखा कि वहाँ पर एक जहनीत है जो नहीं चाहती कि मुसलमान जो है वो आगे आए। नतीजतन वो हर उस अमल की तौसीक करते थे, उसकी सपोर्ट करते थे जिससे मुसलमान लेट डाउन हो जाए। कोई कानून साजी अगर अंग्रेज़ों की जानिब से आ जाती थी तो वो उसकी हिमायत करते थे। जैसे वो बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया तो उन्होंने उसे वेलकम किया, वजारतें तकसीम की गई तो सब हिंदुओं ने ले ली, और उस ज़माने में ये कहा गया कि भाई आइंदा जो आने वाली स्ट्रक्चर होगी उसमें अखंड भारत, यानी वही हिंदुत्व का तस्वुर कि हम अखंड भारत बनाएंगे और मुसलमानों के लिए इसकी, जिससे मुसलमान लेट डाउन हो जाए। कोई कानून साजी अगर अंग्रेज़ों की जानिब से आ जाती थी तो वो उसकी हिमायत करते थे। जैसे वो बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया तो उन्होंने उसे वेलकम किया, वजारतें तकसीम की गई तो सब हिंदुओं ने ले ली, और उस ज़माने में ये कहा गया कि भाई आइंदा जो आने वाली स्ट्रक्चर होगी उसमें अखंड भारत, यानी वही हिंदुत्व का तस्वुर कि हम अखंड भारत बनाएंगे और मुसलमानों के लिए इसकी, जिससे मुसलमान लेट डाउन हो जाए। वो उन्होंने बड़ी बड़ी इंतहा पसंद तंजीमें बना ली जो क्या करती थी कि जैसे वो बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया तो उन्होंने उसे वेलकम किया, वजारतें तकसीम की गई तो सब हिंदुओं ने ले ली, और उस ज़माने में ये कहा गया कि भाई
آئندہ جو آنے والی سٹرکچر ہوگی اس میں اکھنڈ بھارت یعنی وہی ہندوتوا کا تصور کہ ہم اکھنڈ بھارت بنائیں گے اور مسلمانوں کے لیے اس کی جس سے مسلمان لیٹ ڈاؤن ہو جائے. وہ انہوں نے بڑی بڑی انتہا پسند تنظیمیں بنا لی جو کیا کرتی تھی کہ جیسے بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تو انہوں نے اسے ویلکم کیا, وزارتیں تقسیم کی گئی تو سب ہندوؤں نے لے لیں, اور اس زمانے میں یہ کہا گیا کہ بھئی آئندہ جو آنے والی سٹرکچر ہوگی اس میں اکھنڈ بھارت یعنی وہی ہندوتوا کا تصور کہ ہم اکھنڈ بھارت بنائیں گے اور مسلمانوں کے لیے اس کی جس سے مسلمان لیٹ ڈاؤن ہو جائے. وہ انہوں نے بڑی بڑی انتہا پسند تنظیمیں بنا لی جو کیا کرتی تھی کہ جیسے بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تو انہوں نے اسے ویلکم کیا, وزارتیں تقسیم کی گئی تو سب ہندوؤں نے لے لیں, اور اس زمانے میں یہ کہا گیا کہ بھئی آئندہ جو آنے والی سٹرکچر ہوگی اس میں اکھنڈ بھارت یعنی وہی ہندوتوا کا تصور کہ ہم اکھنڈ بھارت بنائیں گے اور مسلمانوں کے لیے اس کی جس سے مسلمان لیٹ ڈاؤن ہو جائے حاصل تھی. تو یوں پاکستان مارز وجود میں آیا. تو میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان کا وجود میں لانا واقعتاً ایک ضرورت تھی مسلمانوں کے لیے, اور آج آپ یہ دیکھ لیں کہ فرق واضح ہو جاتا ہے. اگر آپ آج کشمیر میں اور ادھر کے کشمیر کی صورتحال کو دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. باقی کچھ گلے شکایات ہوئے ہیں اور وہ ویلڈ ہیں جو پاکستان میں آنے کے بعد ہوئے ہیں, لیکن اس میں دھرتی کا قصور نہیں ہے, وہ ہمارے اپنے عوامل ہیں, ہماری اپنی غلطیاں کوتاہیاں ہیں. اچھا امتیاز صاحب یہ فرمائیے گا کہ بظاہر تو ہم 1947 میں آزاد ہو گئے, لیکن موجودہ جو حالات ہیں, جو واقعات ہیں آپ کے سامنے, سیاسی حالات ہیں, معاشی حالات ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم واقعی آزاد ہیں یا آزادی یہ صرف ہمارے نام کی ہے؟ 1958 کے بعد جب مارشل لا لگا ایوب خان کا, اس کے بعد جو ہے ہماری اسٹیٹ جو فلاحی اسٹیٹ کی طرف جا رہی تھی وہ پھر سیکورٹی اسٹیٹ میں تبدیل ہو گئی, اور مارشل لا کے علاوہ جو سول حکومتیں بھی آئیں تو وہ جمہوریت جو ہے وہ ایک کنٹرول ڈیموکریسی تھی. ہماری مقتدرہ جو ہے وہ سول حکومتوں کو کبھی بھی کھل کر کام نہیں کرنے دیتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ بڑے چلو کی منزل ابھی نہیں آئی, ہمیں مزید سول آزادی کے لیے جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا امتیاز صاحب آپ نے اپنی گفتگو کے دوران اشارہ کیا کہ ہمیں ابھی آزادی کی ضرورت ہے, تو ہمارے ملک میں تو ہم دیکھتے آئے ہیں کہ کافی عرصے سے جمہوریت رائج ہے, یہاں پہ باقاعدہ الیکشنز ہوتے ہیں, حکومتیں منتخب ہوتی ہیں, تو یہ سب پھر کیا ہے اگر ہم آزاد نہیں ہیں تو؟ بظاہر ہم آزاد ہیں, ہمارا ایک آئین بھی ہے, لیکن میں نے کہا نا کہ یہاں ڈیموکریسی جو وہ کنٹرول ڈیموکریسی ہے. ہماری اشرافیہ یا سو کال مقتدرہ جو ہے وہ ہمارے سول حکمرانوں کو ایک خاص حد تک جسے رسائی دینا کہتے ہیں, معاملات کے اندر رسائی دیتے ہیں, اور جب ہمارے حکمرانوں کی رسائی جو ہے محدود رہتی ہے تو ظاہر ہے عوام جو انہیں منتخب کر کے لے کر آتے ہیں ان کی آزادی بھی پھر ایک محدود پیمانے پر رہتی ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ سول جو حکمران ہوتے ہیں ان کو ہماری مقتدرہ اور اشرافیہ جو ہے ان کو کھل کر کام کرنے دے. ملک کی بہتری کے فیصلے جو ہے اگر سول حکمران منتخب حکمران کریں تو دنیا بھی اعتبار کرے گی اور معاملات بہتری کی طرف ہی جائیں گے. اچھا یہی سوال لے کے میں چلتا ہوں جناب ایاز صاحب کی طرف. ایاز صاحب آپ فرمائیے گا, جس طرح بھی امتیاز صاحب نے اشارہ کیا کہ ہمارے ملک میں جو جمہوریت ہے وہ حقیقی معنوں میں نہیں ہے, تو آپ اتفاق کرتے ہیں ان کے اس پوائنٹ سے کہ ابھی ہمیں آزاد ہونے کی ضرورت ہے اور ابھی جو ہماری جمہوریت ہے وہ ایک کنٹرولڈ جمہوریت ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ اس ضمن میں میرا جواب یہ بڑا ہی کمپلیکیٹڈ اور بڑا مشکل سوال ہے ایکچولی, اور میں آپ پر بلکہ آپ کی ذہانت کی داد دوں گا کہ آپ نے سوال کا چناؤ جو ہے نا
وہ آپ نے اس یوم آزادی میں بڑے ہی خوبصورت سوالات کا چناؤ کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ میں بتا دوں آپ کو، پہلا سوال بھی اور یہ دوسرا سوال بھی. اب کیا ہم آزاد ہیں؟ تو میرے بھائی کہنے کو تو ہم آزاد ہیں، بالکل اپنی مذہبی پریکٹس یہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آزادی کا جو مفہوم ہوتا ہے نا عباس بھائی، وہی ہوتا ہے آپ کو کچھ لیمیٹیشنز کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہوئی ہیں. اس کے بعد آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن ہوتا ہے. آپ ہر بات پہ تنقید کر سکتے ہیں. آپ کو اگر حکومتی چیزیں صحیح نہیں لگتی آپ اس پر تنقید کر سکتے ہیں. آپ کو اگر وقت کے حاکم کی یا اپنے لوکل علاقے کے کسی آدمی کی پالیسی سے اختلاف ہے آپ اس پر بات کر سکتے ہیں. اور یعنی آپ تصور تو وہ ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑ کے لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ شرٹ جو ہے یہ آپ کی قمیض بن کیسے گئی، جبکہ ایک سوٹ کا تو کپڑا ہی نہیں تھا، مال غنیمت میں ملا. تو یہ ایک جمہوری طرز حکومت ہے. تو لیکن کیا ہے کہ بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو اقتدار کی ہوس تھی نا، اس میں وہ ادارے بھی آ گئے جن کا کام میرا خیال ہے کہ اقتدار میں آنا نہیں بنتا، یعنی ان کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں. لیکن اب اس میں یہ ایک الگ بحث ہے کہ کیا سیاستدانوں نے انہیں دعوت دی تھی یا ان کی غلطی کی وجہ سے وہ آئے. مجھے نہیں، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا چونکہ یہ ایک تلخ موضوع ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے جو سیاستدان تھے ان کو ایسا کر دیا گیا کہ وہ آپس میں دست و گریباں ہو گئے قائد اعظم علیہ رحمہ کی رحلت کے بعد. اور اس کے بعد ہمارے ملک میں ایوب خان صاحب کی حکومت آ گئی. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آ گئی، کچھ حالات ایسے تھے. لیکن اس کے بعد جیسے قائد اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ جو سلوک طرز عمل روا رکھا گیا، وہ یعنی کسی بھی جمہوری حکومت، ایون کہ ماشاء اللہ کی دور حکومت میں جو بھی لوگ تھے وہ بانیان پاکستان کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتے تھے، لیکن کیا گیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک بڑا دور آ گیا. اس میں اچھے کام بھی ہوئے، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کام برے ہوئے، لیکن آپ نے جس ملک کو ایک جمہوری انداز میں بنایا گیا تھا اس جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا گیا. اچھا، اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ایوب خان آئے. ایوب خان کے بعد وہ جب بھٹو صاحب کا دور آیا تو بھٹو صاحب کے دور کو بمشکل برداشت کیا گیا، اور اس کے بعد پھر 10 سال کے لیے کوئی آ گیا، اور اس کے بعد کوئی پھر آیا، پھر 10 سال کے لیے کوئی آ گیا. اور اس میں کیا ہوا؟ کیا یہ ہوا کہ آپ دیکھ لیں عبد القدیر خان ہمارے جو بانی ایٹم بم تھے، بانی میزائل بھی تھے، ان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا گیا؟ کیا یہ طرز عمل اسٹیٹ کو یعنی زیب دیتا تھا؟ نہیں. تو بہت سی چیزیں ایسی ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی. پھر میں یہاں دیکھتا ہوں امریکہ میں کہ جب یہاں پر کوئی صدر منتخب ہوتا ہے تو وہ بلا تفریق، ہزار اختلافات ہوں، سارے صدور کو وہ پہلے نمبر کی سیٹوں پر آگے بلاتے اور اس کی اناگوریشن میں نئے صدر کی بلاتے. اس میں ڈیموکریٹ بھی ہوتے، اس میں ریپبلکن بھی ہوتے، سب کی عزت کی جاتی. چلیں، میں نے مانا کہ اس میں تھوڑی سی آپ دوسری کئی چیزیں ہیں جو ڈسکس کی جا سکتی ہے، لیکن ایسی روایات ہونی چاہیے جس نے ملک کی خدمت کی ہے. آپ کو اختلاف لاکھ ہو، لیکن جب ملک کا یوم آزادی آتا ہے، جب ملک کے بڑے بڑے دن آتے ہیں، 23 مارچ آ جاتا ہے یا دیگر آتے ہیں، آپ ان کو دعوت دیں، اناگوریشن ہوتی ہے، آپ ان کو بلائیں. آخر وہ ملک کے ساری دنیا میں ریپرزینٹ پاکستان کو کیا ہے ایز اے صدر یا ایز اے وزیر اعظم، وہ وہاں ہونے چاہیے تاکہ ان کو آپ پوری طرح ایک عزت دے سکیں. اچھا، لہٰذا آزادی کا مفہوم جو ہے نا، یہ ایک بڑی کاوش ہے جو ہمیں مسلسل کرنی پڑے گی. میں نہیں کہتا کہ پاکستان مکمل طور پہ آزاد ہو گیا یا قائد اعظم کے خوابوں کی تعبیر بن گیا ہے، لیکن اس میں بہت محنت کی ضرورت ہے. اور بحیثیت قوم ہماری بہت سی غلطیاں بھی ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو تعلیم تھی اس سے دور ہو گئے. اور میں اپنا ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. اس زمن میں یہ کہتا ہوں اکثر کہ جہر میں خوش لباس ہے لیکن ہم خفی میں تمام مریاں ہیں، کام اپنے ہیں کافروں جیسے اور کہنے کو ہم مسلمان ہیں. تو پاکستان میں یہی صورتحال چل رہی ہے. ہم ریچولز کے پیچھے تو پڑے ہوئے ہیں، ہمیں یہ تو پڑا ہے تسبیحات کتنی کرنی ہے، یہ اس وقت پہ نماز پڑھنی ہے، لیکن نماز ہمیں جو نظم و ضبط سکھاتا ہے وہ ان کا ہو گیا ہے.
یعنی ہم 5 وقت مسجد میں جا کے نظم و ضبط والی لائن میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم باہر جائیں گے، کسی کا لائن کا تصور ہے، ہم سب سے پہلے اس لائن کے تصور کو بٹھا دیتے ہیں۔ کرپشن ہمارے اندر یعنی سرایت کر گئی ہے، اور وہ کیوں نہ ہو، چونکہ جب اوپر والے یعنی حکمران سے لے کے اور اردلی تک لوگ رشوت لیں گے تو یہی صورتحال ہوگی۔ وہ سفر کرتی ہے، آپ اپنے لیڈر سے سیکھتے ہیں۔ تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جس میں ہمیں بہت سا کام کرنا ہے تاکہ پاکستان کو صحیح معنوں میں ایک جمہوری اور اسلامی اسٹیٹ بنایا جا سکے۔ اچھا امتیاز صاحب، میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں، اور آپ نے جو ابھی کچھ دیر قبل ذکر کیا کہ ہمارے ملک میں سول سپریمیسی کی کمی ہے اور ایک کنٹرول جمہوریت ہے، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک میں جمہوریت حقیقی معنوں میں رائج نہیں ہوئی اب تک، تو اشرافیہ کا ذکر تو آپ نے کر لیا کہ اس میں اشرافیہ کا کیا رول ہے اور کیا مقتدر حلقوں کا کیا کردار ہے، یہ ذرا بتائیے گا کہ اس میں عوام کا کیا کردار ہے؟ عوام نے اب تک کیا جد و جہد کی ہے، کیا کوشش کی ہے اس حوالے سے کہ ہمارے ملک میں حقیقی جمہوریت قائم ہو سکے؟ دیکھیں، عوام کا کام تو صرف ووٹ دے کر جو ہے اپنے حکمران منتخب کرنا ہوتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ مقتدر حلقے یا ہماری اشرافیہ وہ اس قسم کا انتظام رکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں چونکہ ابھی تک وڈیرہ شاہی، جاگیردارانہ سسٹم یہ سب موجود ہے، تو کچھ ایریاز جو ہیں وہ ان کے زیر اثر رہتے ہیں اور یہ لوگ الیکٹیبلز کہلاتے ہیں۔ تو ہماری مقتدرہ جو ہے وہ ان کو اسی طریقے سے کنٹرول کرتی ہے کہ جس کی حکومت بنوانی ہوتی ہے یا جن سے بات چیت ہو جاتی ہے، جو ان کے راستے پہ چلنے پہ آمادہ ہوتے ہیں، وہ ان الیکٹیبلز کو اس طرف دھکیل دیتے ہیں۔ تو معاملہ جو ہے جو کا تو ہی رہتا ہے۔ لیکن اب آنے والے وقتوں میں میرا اندازہ ہے کہ ان الیکٹیبلز کا جو ہے زور ٹوٹ رہا ہے، اور شاید اشرافیہ جو ہے یا ہماری مقتدرہ فیصلوں میں اس طرح سے جو ہے منمانی یا آزاد منمانی نہیں کر سکے گی، لیکن بہرحال طاقت تو انہی کے پاس ہے۔ اچھا امتیاز صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ہم تمام پاکستانی جو ہیں وہ بچپن سے اپنے نصاب میں یہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ 2 قومی نظریہ جو ہے وہ ہماری آزادی کی بنیاد تھا، تو ذرا سا نوجوان نسل کو اور ہمارے ویورز کو یہ سمجھائیں کہ یہ 2 قومی نظریہ تھا کیا اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اصل میں 2 قومی نظریہ ہی جو ہے اس کی قیام پاکستان کی اساس بنا تھا۔ ابتدا میں تمام ہندو اور مسلم اکابرین 1857 کی جنگ آزادی کے بعد وہ ایک متحدہ ہندوستان یا متحدہ قوم کے لیے جو ہے جدوجہد کر رہے تھے۔ سر سید احمد خان بھی ان لوگوں میں شامل تھے اور قائد اعظم بھی، لیکن پھر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے، جسے ہم مسلمان جو ہے جنگ آزادی کہتے ہیں، انگریز اس کو غدر کا نام یا بغاوت سے جو ہے تعبیر کرتے ہیں، اس کا انگریزوں نے، برٹش گورنمنٹ نے سارا ملبہ جو ہے وہ مسلمانوں پہ ڈال دیا، اور باوجود اس کے کہ ہندو بڑے بڑے ان کے جو ہے لیڈرز بھی اس میں شامل تھے، لیکن جب ملبہ مسلمانوں پہ گرا تو ہندوؤں نے تھوڑا سا کنارہ کرنا شروع کیا، فاصلہ کرنا شروع کیا۔ اس کے نتیجے میں مسلمان جو ہے بڑے عتاب میں آ گئے۔ برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ قطعی مسلمانوں کو ذمہ دار سمجھتی رہی، اور اس مشکل وقت میں ہندوؤں نے جو ہے تھوڑا سا فاصلہ کیا، تو مسلمان اکابرین کو اس وقت شدت سے احساس ہوا کہ یہ ہمارے ساتھ جو ہے شاید دھوکہ ہو رہا ہے۔ پھر 1867 میں بنارس میں ایک کنونشن ہوا جس کے اندر ہندوؤں نے
इंडिया की ज़बान, कौमी ज़बान जो है हिंदी बनाने को जो है वहाँ मुतालबा पेश किया, और इसको तो मुसलमानों को इसके बाद जो है मज़ीद शिद्दत से एहसास हुआ कि हिंदुस्तान अपनी अददी बरतरी की बिना पर हमें हर जगह जो है धकेल रहे हैं। तो ऐसे में सर सैयद अहमद ख़ान जो कि उनके साथ ही जो है मुत्तहिदा हिंदुस्तान की जदोजहद कर रहे थे, तो उन्होंने फिर महसूस किया कि हम जो हैं इनकी माशरत, हमारी माशरत ज़रूर एक है लेकिन हमारे और इनके नज़रियात में बहुत फ़र्क है, और आगे चलकर अददी बरतरी की बिना पर ये हिंदू जो है हमारे हुकूक की जो है इस तरीके से निगहबानी या हमारा साथ नहीं देंगे जब अभी इनके पास पावर नहीं है, और महज अंग्रेज़ की थोड़ी सी आशय बात पर ही है हमारे साथ इस जुल्म पर आमादा हैं, तो आगे चलकर जब इनके पास पावर आ जाएगी तो ये मज़ीद हमें दबाएंगे। 1937 के इंतखाबात में जो है मुस्लिम लीग बुरी तरह इलेक्शन हार गई और कांग्रेस को जो है वजारतें बनाने का मौका मिला। तो उस 2.5 साल की जो है अरसे के अंदर मुसलमानों का हिंदू ज़हनियत खुलकर सामने आ गई और मुसलमानों को जो है खुलकर इस्तेहसाल किया उन्होंने, और यही वजह है कि 1939 के बाद जब ये ख़त्म हुआ और 1940 में फिर एक मीनार पाकिस्तान पर, जहाँ अब मीनार पाकिस्तान है, या मिंटो पार्क हुआ करता था, तो वहाँ पर जो है फिर एक कन्वेंशन हुआ 1940 में जहाँ करारदाद पाकिस्तान पेश की गई, और उसके नतीजे में जो है पाकिस्तान वजूद में आया। तो दो कौमी नज़रिए के असल जो वारिस हैं या पेश करने वाले वो सर सैयद अहमद ख़ान हैं। अल्लामा इकबाल ने जो है इसको जो है बाद में एक्सेप्ट किया और कायदे आज़म ने जो है इसको आगे बढ़ाया और इसी नुक्ते पर जो है क़याम पाकिस्तान की राह हमवार की। इम्तियाज़ साहब, आपने यकीनन तारीख़ी तनाजुर में बहुत ही बेहतरीन अंदाज से हमारे नाज़रीन को समझाया कि दो कौमी नज़रिया था क्या और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। अब मैं चाहता हूँ अयाज़ साहब की तरफ चलूँ, और अयाज़ साहब आप फरमाइएगा कि आपके तजर्बे में, आपके मुताले में दो कौमी नज़रिया क्या था और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी हमें। जी अब्बास भाई, तो जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि दो कौमी नज़रिए की किस हद तक ज़रूरत थी और तहरीक पाकिस्तान में इसका क्या किरदार है, तो अर्ज़ ये है मेरे भाई कि हमारा मज़हब जो है ना बड़ा लीनियंट है, बड़ा नरम। दूसरी कौमों के साथ मिल बैठने में मेरा ख्याल जितना इस्लाम यानी रवादारी का मुजाहरा करता है शायद ही कोई मज़हब करता हो। अब ये देखिए, हिजरत हबशा में कहा गया कि जाओ, और चूँकि यहाँ जुल्म की मिक़दार बढ़ गई है, जुल्म की शिद्दत हो गई है, तो आप जाके हबशा चले जाएँ, और मुसलमान वहाँ गए और बिल्कुल जैसे शीर व शक्कर हो जाते हैं आप वैसे रहने लगे। तो बायन ही हमारे कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने भी बिल्कुल वो साथ रहने पे बिल्कुल कोशा थे, साथ रहे भी, लेकिन ये कि जब देखा कि सिर्फ ये एक तरफा मोहब्बत है और दूसरी तरफ जो है वो सिर्फ वो ये सोचा जा रहा है कि जो ही यहाँ से अंग्रेज़ जाएंगे तो हमारे पास जो है वो सबसे पहले जो ग़ुलामी के लिए है वो शायद मुसलमान यहाँ रहेंगे, और इसका इजहार गाहे बगाहे उनके वो जो बड़े लीडर थे, जिसमें पटेल साहब भी थे, नेहरू साहब भी थे, और भी दीगर कुछ लोग थे, उनके बयानात ऐसे आने लगे। तो वही आदमी जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर था, उसका जहन तब्दील हुआ। पहले तो वो बहुत डिसअपॉइंट हुआ और ये सोच के कि उसने पूरा खून जिगर दिया था ये कांग्रेस को, तो वो ये सब छोड़ छाड़ के वहाँ चला गया लंदन में। अब मुसलमानों के पास क़यादत नहीं थी, क़यादत तो गालिबन थी लेकिन उस नहज की नहीं थी कि जो कांग्रेस की इतने ज़्यादा लीडरों के सामने खड़ी रह सके। ऐसे में कायदे आज़म अल्लामा इकबाल जो है हमारे रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक बात सोची और सोचने के बाद कायदे आज़म को लंदन से अपील की कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ, और आने के बाद मुस्लिम लीग का बाकायदा इनक़ाद किया गया और उसे बिल्कुल बना दिया गया। और उसमें जो कहा गया वो यही था कि अब ज़ाहिर एक बेस होती है ना किसी चीज़ को बनाने की, तो कहा गया कि अगर हम
یعنی اپنے رواج، اپنے کلچر، اپنے انداز، اپنے مذہب، اپنی یعنی سب چیزوں کو دیکھیں تو ہمارا ایک لحاظ سے کوئی بھی ایسا سلسلہ نہیں ہے جو ہمیں کسی ہندو کے ساتھ بیٹھنے پہ یعنی کہتا ہو. ہم ایک اللہ کو چاہتے ہیں اور ادھر ان کے جو یعنی معبود ہیں ان کی تعداد ہی انگنت ہے. ٹھیک ہے، ہم یعنی توحید پرست ہیں، وہ بالکل تعداد پرست ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر دیکھیں کہ ہم مردے کو دفناتے ہیں، وہ جلاتے ہیں، ہم گوشت کھاتے ہیں، وہ گوشت سے بھاگتے ہیں، اور وہ تو اس گاؤں ماتا کے لیے خون تک بہا دیتے ہیں، اور یعنی وہ بزور قوت اس بات پہ بلیو رکھتے ہیں کہ کسی کو بھی ہم نہ کھانے دیں گے نہ کھائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہماری شادیوں کی اور اس کی ہمارے ہاں طلاق کا سسٹم ہے، ان کے ہاں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں مذہبی جو انداز ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ ہم تو یعنی دنیا کے ہر شخص کو ایز لانگ ایز وہ اللہ کا بندہ ہے وہ ہمارے لیے محترم ہے. وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ 4 قسم کی ذاتیں ہوتی ہیں، اور وہ ہر ذات کو، جس میں ایک شودر بھی ہے، ٹھیک ہے، اچھوت بھی ہے، جن کے ساتھ وہ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے اور انہیں من جانب الہی سمجھتے ہیں. یعنی جو ٹھکرایا ہوا طبقہ ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس اللہ کی طرف سے ٹھکرایا ہوا ہے، لہٰذا اس کو بالکل بھی منہ نہیں لگانا چاہیے. ان کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، ایک ساتھ بیٹھ کے کھا نہیں سکتے. ٹھیک ہے. ہم مچھلی کھاتے ہیں اور وہ بالکل مچھلی کی بو سے بھی کوسوں دور بھاگتے ہیں. تو گویا کہ کوئی بھی تو ایسی چیز نہیں ہے. ہمارے ہاں وہ شادیوں کا بالکل ڈفرینٹ طریقہ کار ہے، نکاح کا طریقہ کار الگ ہے، ان کے ہاں بالکل الگ ہے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں جو چیز یعنی میوزک کی ایک خاص معنوں میں اجازت ہے، ویسے اس کی کوئی یعنی زیادہ تر حالات میں میوزک کو برائی سمجھا جاتا ہے. ہماری مساجد میں اس کی بالکل کوئی کسی قسم کی پرمیشن نہیں ہے. وہاں پر بھجن ہی ان کا دین ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں جس کی بنا پر قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ بھائی کوئی بھی تو ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں آپ کے ساتھ ملاتی ہو. اس کے باوجود مسلمانوں نے اپنی رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کے ساتھ رہنا پسند کیا. لیکن اب جب آپ کو آزادی مل رہی ہے تو آپ ہمیں گوارا نہیں کرنا چاہتے. نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے پھر ہم بھی تم سے اعلان برات کرتے ہیں، اور ہمیں اب اپنے لیے اپنا خطہ چاہیے جہاں ہماری اکثریت ہے، تاکہ وہاں ہم اپنی اذان دے سکیں، ہم اپنی نماز پڑھ سکیں، ہم وہاں پر اپنے اللہ کی عبادت کر سکیں. جی، تو اس سے پہلے کہ میں اپنے پروگرام کا اختتام کروں، میں چاہوں گا کہ ہمارے دونوں مہمان نوجوان نسل کو یوم آزادی کے حوالے سے کوئی پیغام دے دیں. تو امتیاز صاحب، میں پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ 76ویں یوم آزادی کے اوپر آپ نوجوان نسل کو کیا پیغام دیں گے؟ میں نے کہا نا کہ اپنے نوجوانوں سے کہ بڑے چلو کہ منزل ابھی نہیں آئی. اس کنٹرول ڈیموکریسی سے ہمیں جان چھڑانی ہوگی. حقیقی جمہوریت کی طرف جب تک ہم سفر نہیں کریں گے، جب تک مکمل آزادی نہیں ہو سکتی. تو جد و جہد جاری رکھیں. جی، تو ایاز صاحب، میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ بھی پروگرام کے اختتام پر نوجوان نسل کے لیے کوئی پیغام اگر دینا چاہیں، اور کیونکہ آپ کا تعلق ادب سے ہے اور آپ ایک شاعر ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ اگر اس پروگرام کا اختتام کسی شعر سے کر دیں تو ہمارے ناظرین کے لیے انتہائی مفید ہوگا. اس ضمن میں آج کے 76ویں یوم آزادی پر میں اپنی آنے والی نسل کو اور جو ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں اور ہمارے پاکستانی ملت کے لیے کیا پیغام دینا چاہوں گا. میں صرف یہ کہوں گا یار، علامہ اقبال نے ایک شعر میں سبو دی ہے ساری بات کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جگہ چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اگر ہم نبی پاک سے واقعی مخلص ہیں تو ہمیں اپنی زبان، اپنے اعمال، اپنے افعال، اپنے اقوال پر بھی نبی کو نافذ کرنا ہو، کیونکہ یہ چیزیں ہم ان سے بہت دور ہیں. ہم ریچولز کی دنیا میں گھس گئے ہیں. ہمیں صرف یہ تو پتہ ہے کہ ہم نے نماز 5 وقت پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، لیکن کیا روزے کے تقاضے کیا ہیں؟ ہماری آنکھ کا روزہ کدھر ہے؟ ہمارے کان کا روزہ کدھر ہے؟ غیبت جو ہے وہ ہمارا قومی کھیل ہے. ہم ہر محفل میں بیٹھتے ہیں، خواہ وہ خواتین ہو خواہ مرد ہو، ہم غیبت کھیلتے ہیں. تو ان چیزوں سے دور رہیں گے تو یقیناً ہمارا پاکستان بالکل وہی ریاست مدینہ بن جائے گا
جس کا ہم خواب دیکھتے آ رہے ہیں. جی تو ناظرین، اس پوڈ کاسٹ کا ہم اختتام یہیں پر کرتے ہیں، اور اس اختتام پر میں اپنے دونوں مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب امتیاز احمد صاحب، اور خصوصی شکریہ جناب ایاز مفتی صاحب کا، جو ہمارے ساتھ امریکہ سے موجود تھے اور انہوں نے خاص ہمارے لیے آج وقت نکالا. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں دونوں مہمانوں کا. ناظرین، پروگرام کے اختتام پر میں اپنی جانب سے اور اپنی ٹیم کی جانب سے آپ سب کو یوم آزادی مبارک کہنا چاہوں گا. اور اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. تھینک یو.